بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فریحہ ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا دن ہم نے بہت سارا وقت گزارا اسامہ ستی کے گھر، جن کو اسلام آباد ٹیرر اسکواڈ جو ہے ATS اسلام آباد پولیس کے انڈر آتا ہے، انہوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ کیوں ہم نے سمجھا کہ بہت ضروری ہے وہاں پر جائیں، کیونکہ کرونا کے دنوں میں ہم نے آؤٹ ڈور رپورٹنگ بڑی حد تک ختم کر دی تھی، بلکہ فیملی جو آؤٹنگز ہیں ان کو بھی بالکل ریسٹرکٹ رکھا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے۔ مگر یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے دہشت تو پھیلائی، مگر یہ پاکستان میں لوگوں کی امید ختم کر سکتا ہے۔ امید اس لیے ختم کر سکتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ پولیس جس سے ہم سب کا تعلق ہے، ڈائریکٹ آپ کا تعلق ہوتا ہے، اس کا ریفارم کا وعدہ کر کے آئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت۔ اس سے پہلے جو پولیس میں ہوتا رہا بہت پرانے مسائل ہیں، ایک خوفناک ہیجمنی کے ساتھ، پولیٹیکل انفلوئنس کے ساتھ سیاسی بھرتیاں ہو رہی ہیں، اپنے کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بالکل اپنے ملازمین کی طرح سلوک کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان میں اور ابھی بھی ہو رہا ہے بڑی حد تک۔ لیکن یہ وہ جماعت تھی جس نے کہا کہ ہم اس کو تبدیل کریں گے۔ پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ کور کیے معاملات جس میں بے گناہوں کو مارا گیا، بے گناہوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، پرچے نہیں درج ہو رہے، مگر خیبر پختونخوا کی پولیس کو ایز اے لٹمس ٹیسٹ لا کر اپنی سمجھتی تھی بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور بار بار عمران خان صاحب نے بھی پرائم منسٹر بننے سے پہلے یہ وعدہ کیا کہ میں پولیس کو ٹھیک کروں گا، اور جو ان کے جتنے منسٹرز ہیں، جتنے لوگ ہیں، جتنے ان کے فالوورز ہیں، وہ اس وعدے میں یقین رکھتے تھے۔ جو اسامہ ستی ہے، یہ قدرت کی ستم ظریفی ہے، کسی بھی جماعت کے وہ ہو سکتے تھے، لیکن یہ اور بھی زیادہ ستم ظریفی ہے کہ وہ ہیں بھی پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا، اس کی یوتھ ونگ کو ریپرزینٹ کرتے تھے۔ آپ ان کی تصویر دیکھیں، PTI کا جھنڈا لے کے تبدیلی کے گانے گاتے تھے۔ سو اس لیے جو شکوک و شبہات ان کا خاندان بتا رہا ہے وہ اور بھی زیادہ پریشان کن ہے۔ ایک تو ان کا جوان بچہ چلا گیا اس دنیا سے، پہلے ہی بڑی تکلیف دہ بات ہے، اوپر سے یہ خوف کہ کس طریقے سے پولیس نے اس کو ہینڈل کیا، یہ کسی بھی طریقے سے دہشت گردی سے کم نہیں ہے۔ سو ان کے خاندان سے جو ہماری بات ہوئی وہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کچھ تو آپ نے میرے پروگرام پہ دیکھا، ان کی والدہ کو بھی، باقی لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا کہ علی صاحب بھی بتا رہے تھے، محمد علی صاحب جو منسٹر ہیں PTI کے، کہ وہ گئے تھے ان کے گھر، مگر ان کے والد صاحب سے جو بات چیت ہوئی تھی وہ بھی آپ دیکھیے۔ ہمارے ساتھ اسامہ ندیم ستی کے والد موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اب جو باتیں ہمیں پتہ چل گئی ہیں اس سے یہ بات تو واضح نظر آ رہی ہے کہ ایک اسٹیٹ ٹیررزم ہوا ہے، FIR بھی درج ہو گئی، بہت تکلیف ہوئی آپ کو، سب ہم نے میڈیا کو پتہ ہے، لیکن اس پہ پریشر کیسے رکھیں گے؟ کیونکہ ابھی سے کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملے کو دبایا جائے، کوئی غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کو آپ کو امید ہے کہ انصاف مل جائے گا؟ جی بالکل، آپ لوگوں کا اگر تعاون رہا ہمارے ساتھ تو یہ بالکل جو ہے نا انصاف، یہ تو انصاف اس میں تو کوئی ایسی کوئی ابہام ہے ہی نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ کوئی مطلب اتنے زیادہ انکوائری کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو کھلا ایک جو ہے نا کلیئر جو ہے نا وہ مرڈر ہے۔ کوئی جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی جو ہے نا اس میں مطلب نہیں ہوتا، یہ تو اب ظاہر ہے جو ہے نا پولیس کے اہلکار بھی، جو پولیس کے جو بڑے سربراہان GIG اور SP صاحب اور DSP، وہ خود اس بات کو، بلکہ DSP صاحب کا تو ایک بیان جو ہے نا وہ میڈیا پہ چل بھی چکا ہے کہ بچہ جو ہے نا انوسینٹ تھا اور غلط فہمی کی بنیاد پہ، اگر غلط فہمی کی بنیاد پہ انہوں نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی جو وہ مان رہے ہیں، غلطی مان رہے ہیں۔ وہ بچہ اگر انوسینٹ ہے تو پھر تو غلطی تو پھر دوسرے فریق کی بنتی ہے نا۔ ٹھیک، تو اس میں تو یہ تو کلیئر ہے۔ تو باقی جو ہے نا جو آپ کی میں سپورٹ رہے گی کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ مطلب اس کو 11:30 بجے اس کی والدہ بتا رہی ہیں کہ ان کی بات ہوئی تھی 12:30 بجے، 12:30 بجے اس دن پھر ہوا کیا سارے اگر واقعات 12:30 بجے ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اس نے یہی کہا کہ ماما میں آ رہا ہوں 10 منٹ میں۔ ٹھیک، تو یہی ہوتا تھا کہ اس نے ظاہر ہے بچے 10 منٹ کا کہتے ہیں، 10 سے 15 منٹ لگ گئے، 20 منٹ لگ گئے، اس طرح اس کی ماں کو بہت فکر ہوتی تھی کہ وہ اس نے 10 منٹ کا ہے تو میں 10 منٹ بعد ہی اس نے فون کرنے، لیکن اس نے کوئی میرے خیال میں 1:45 بجے یا 12:50 پہ فون کیا ہوگا،
तो फ़ोन कहती है कि नहीं मिल रहा था। फिर जो है ना वो दोबारा जो है ना वो कह रही हैं कि मैं 1:15 बजे फ़ोन किया तो फ़ोन बिल्कुल बंद था। इसका मतलब है उस टाइम तक जो है ना ये हो चुका था काम, ठीक है। उसमें ये है कि ये जो सोची समझी मतलब जो भी इन्होंने किया ना, इन्होंने काफ़ी टाइम लिया इसमें। हमें जाके ये मेरा ख्याल ये है कि ये 1 सवा 1 बजे ये इन्होंने कर दिया काम, ये कार्रवाई कर दी, और उसके बाद जो है ना हमें 5 बजे इसका बताया। तो 4 सारे घंटे वक्त में ये क्या आपको नहीं करते पता रहे? था नहीं कि नहीं, हमें 5 बजे उसका 4:50 पे पता चला है। ये अभी वो असल में वो मोबाइल भी मेरा उस दिन गुम हो गया, चोरी हो गया यहाँ से ही। तो वो अब मैं उसका, नहीं तो मेरे पास उसका जो है ना रिकॉर्ड होता है टाइम का, 5 से के 4:50 से पहले का नहीं है। 4:59 होगा, या ये मतलब 50 से 60 के दरमियान में जो फिगर होते हैं, तो इतना। आपने समझा कि वैसी देर होगी है उसको जब उसकी कोई इतला नहीं आ रही थी, नहीं, आप ये लोग तो सो रहे फोन थे? आया ना, ये तो ठीक, उधर से पिम से फोन आया। पुलिस स्टेशन से फोन आया G9 पे। ठीक, वहाँ के SHO ने, क्योंकि पिम्स आते हैं ना इसके G9 के में आते हैं, और जो हमारा जो है भाई घर है वो G8 में ही है ना, तो हमारे ID कार्ड पे, सबके ID कार्ड पे जो है ना वो ठीक जो है, G8 लिखा है। एड्रेस पर G8 का लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो हमें यहाँ पे तो हम रेंट पे रह रहे हैं। तो वहाँ पे जाके उन्होंने बताया है, 5 बजे उन्होंने इतला दी है कि इस तरह जो है ना वो सामा का वो है, उसको गोली लगी है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो एक्सपायर हो गया, कि गोली लगी है तो पोपिम्स में है। तो उधर से उन्होंने मेरा नंबर लिया मेरे छोटे भाई से, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया उस टाइम। तो मैं फिर तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर पिम्स पहुँच गया। तो वहाँ पे जाके पता चला कि जन्ना इसका जन्ना वो हो गया, एक्सपायर हो गए। और फिर जन्ना कुछ नहीं कहा उन्होंने, कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ है, नहीं, क्या कुछ उस टाइम अल्फाज तो थे? उस टाइम तो वहाँ पे जन्ना बैठे थे खालिद अवान साहब थे, DSP। तो उन्होंने यही बताया कि जी मैं जाना हूँ, मैं सीधा घर से आ रहा हूँ, मुझे अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ है, लेकिन ये है कि इसको गोली लगी है इस G10 या G11 के एरिए में। उस वक्त वो कहते हैं मैं घर से आ रहा हूँ, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, वहाँ घर मुझे इतला मिली है, मैं सीधा पेम्स आ रहा हूँ। तो फिर जाना वो इसी तरह मतलब सो थोड़ा वक्त लगा होगा समझने जी के लिए कि असल में हुआ जी क्या जी है तमाम मामलात। PTI को सपोर्ट करता था उसामा, आप लोग भी शायद PTI को सपोर्ट ना भी करते हो, तो जो पुलिस में रिफॉर्म थी, प्राइम मिनिस्टर को आप मैसेज देना चाहते हो तो अभी दे सकते हैं, क्योंकि वो रिफॉर्म तो हमने नहीं देखी PTI से जो उन्होंने वादा किया था कि पुलिस में करेंगे। बस किया तो कुछ भी नहीं है अभी तक, तो ऐसा कुछ कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा कि कुछ किया हो। अब देखें ये चीज़ें जो ना, ये तो कोई मुल्क तो लगता ही नहीं है, ये तो जंगल से कभी का कानून लगता है कि यहाँ पे जो ना वो जिसका दिल करे जो ना ये शिकार खेलने वाली बात है ना, कि ये शिकार उन्होंने खेला है। 22 गोलियां, 22 कौन गोलियां किसको जो 22 ना, गोलियां? एक छोटी सी गाड़ी उनको वो इनके पास थी 3000 सीसी, और वो थी 560 सीसी 660 सीसी गाड़ी थी, और वो उसको जो है ना वो मतलब वो नहीं कर सके। तो किया है वो, ये झूठ बोलते हैं कि हम इसको जो है ना वो फॉलो कर रहे थे, वो जो है ना आगे से उन्होंने 6 फायर गोलियां किए। वो लगी हुई भी है जी जो जी जी पोस्टमार्टम जी की जी रिपोर्ट है। जी जी बिल्कुल ऐसी। तो आपने वहाँ पे कोई नहीं था बताने के लिए क्या हुआ है जब आप वहाँ पर पहुँचे हैं कि नहीं नहीं, किसने कत्ल किया है मेरे बेटे को? आपने किसी से नहीं नहीं, पूछा? वो तो इन्होंने बताया कि 5 लोग हमने जाना उन्होंने किया। नाम बताया उन्होंने? 5 लोग, हाँ उन्होंने तो बताया ना कि 5 लोग जो ना वो सुबह तो नहीं बताया। ठीक। जब दोबारा हम 9 बजे, उन्होंने 9 बजे का कहा कि 9 बजे डॉक्टर आएगा, पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने बताया तो क्या कि करें जना ये 5 बंदे हमने जना अरेस्ट किए हुए हैं। तो जना वो आप जैसे उसका कहेंगे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक। पुलिस तो उस टाइम यही कह रही थी कि हमने जना वो ये लोग जना वो
इनका कसूर है, इनकी गलती है पुलिस वालों की। ठीक, खुद कही थी हाँ जी, पुलिस। पुलिस कह रही थी। ठीक। लेकिन ये तो देखें, ये मतलब जो होती है ना कैरेक्टर असैसिनेशन, ये तो हर जगह होती रहती है। इससे तो हम इससे नहीं घबराते हैं कि जो है ना वो कोई इस तरह वो कोई हम केस को कमज़ोर कर देंगे। कितना सपोर्ट करता था इमरान खान को उसामा? इमरान खान को सपोर्ट तो बहुत करता था वो, ज़ाहिर है जना ये इलेक्शन के दिनों में तो आपको पता ही है ना, ये बाहर ही रहते थे वो सारा टाइम। मतलब इस दफ़ा तो बल्कि मैंने भी 2018 में पीटीआई को सपोर्ट किया था और बड़े उसमें जना वो उससे किया था एक उम्मीद से कि ये लोग जो ना कुछ चेंज लाएंगे। दो नहीं, एक पाकिस्तान का नारा लगाया था। आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तो जंगल का कानून भी नहीं है। हाँ जी। जवान बेटे के साथ उन्होंने इस तरीके से कर दिया। क्या सजा होनी चाहिए इन 5 लोगों की? आपकी बेगम कहती हैं मैं तो बदला चाहिए ना, मैं तो जना उनकी फांसी चाहिए, इससे कम पे कोई ऐसे जना। पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, फांसी होनी चाहिए उनकी। जी बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। जो आगे कोई और जो उनकी वालदा हैं वो ये कही थी कि उन्हें ये इस बात से डर लगता है कि बातें गलत फैलाई जाएंगी। आपको इस बात से डर तो नहीं लगता? नहीं, गलत फैलाई जाएंगी। अब इससे ज़्यादा हमारे साथ क्या हो सकता है कि हम जो ना वो हम लोग जो ना वो गलत तो फैलाई जाएंगी, तो वैसे भी वो गलत तो फैल चुकी है ना। अगर हम इसको भी जो ना ख़त्म कर देंगे तो जो ना वो तो अगर हम इससे पीछे हट जाएंगे तो सब लोग कहेंगे तो ये तो जो ये पुलिस कह रही है ये ठीक कह रही है, यही गलत है कि ये पीछे हट गए। 3 दिन से आपके घर वाले बता रहे हैं आप लोग सोए नहीं हैं, मुसलसल आप लोगों के ऊपर परेशानियाँ। आखिरी दफ़ा कब बात हुई थी आपकी उसामा से? आखिरी दफ़ा उसी दिन बात हुई थी। असल में ये गया था तकरीबन 9:30 के 10 बजे वो मेरे ख्याल में घर से गया था। मुझे एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता। गया था कि मुझे एक दोस्त के पास जाना है, काम है। ठीक। तो वो उसकी मामा बस यही कहती रहती कि बस जल्दी आना घर, और यही बस बच्चों का आपको पता है वैसे ही है ना, वो कहते हैं बस आ जाता हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। सो उसी दिन आपकी आखिरी दफ़ा बात हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। तमाम मामलात के बावजूद जिस तरीके से ये मिस हैंडल हुआ, अभी भी उनके वालिद ये चाहते हैं कि उनको, ज़ाहिर है उनकी ख्वाहिश है कि उनको इंसाफ मिले, और वो पूरी उम्मीद भी हैं। कुछ मामला जो यहाँ पे अब परेशान कुन है वो मैं आगे रख देती हूँ। एक तो FIR काटने में बाकायदा प्रेशर इस्तेमाल करना पड़ा। इंटीरियर मिनिस्टर को पूरा अपना जो ज़ोर है वो लगाना पड़ा कि FIR काटी जाए, उसमें जो दफ़ात लगानी है वो लगाई जाए। दूसरी बात ये कि फिर ये बात जो पहली कॉल आई या पहली इत्तला आई ख़ानदान को, उसमें ये कहा गया कि वो डकैती कर रहा था। सो किस तरीके से पुलिस ये आके क्लेम कर सकती है कि वो डकैती कर रहा था? एक तो आप बता रहे हैं ख़ानदान को कि उनका जवान बच्चा चला गया दुनिया से, फिर आप कह रहे हैं वो डकैती कर रहा था, जो कि गलत बात है। गलत हो सही हो तो SOPs क्या होते हैं, ये बात एक परेशान ख़ानदान को बताने के लिए वैसी गलत है। फिर ये बताया गया, ये भी नहीं बताया गया जब वो आए हैं कि आपका बच्चा मर चुका है। बस पुलिस ने फ़ोन करके कहा आप ले आएँ, आप आ जाएँ इधर, और फिर वहाँ जाके उनको बताया गया कि उनका बच्चा इस दुनिया से चला गया है। तो आप सोचें उन वालिदैन के लिए किस कदर तकलीफ दे बात थी, और चीज़ों को तो उन्होंने सोचना ही नहीं था, उनको तो लिटरली उनके ऊपर उसका क़यामत आ गई। फिर ट्वीट्स हुई जो पुलिस के अकाउंट से, ऑफिशियल अकाउंट से, उसमें इंतहाई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। कोई पूछेगा कि वो ट्वीट्स क्यों हुई, बाद में वो डिलीट करनी पड़ गई क्योंकि मीडिया ने इसके अंदर इंटरेस्ट ले लिया, मीडिया का प्रेशर आ गया, और फिर PTI का मेंबर होने की वजह से खुद PTI की बहुत सारे वर्कर्स वहाँ जमा हुए, उनका प्रेशर आना शुरू हुआ गवर्नमेंट के ऊपर। ये भी तासुर देने की कोशिश की गई कि ये नशा कर रहा था। एक FIR की कॉपी भी सर्कुलेट कर दी गई सोशल मीडिया को। अगेन सवाल ये बिल्कुल मौजूद है कि कोई अगर नशा भी कर रहा हो, कोई अगर डकैती भी कर रहा हो, तो पुलिस शूट टू किल पॉलिसी नहीं है, आप उसको कत्ल नहीं कर सकते अनलेस कि आपको लग रहा हो कि उसके पास कोई वेपन है और वो मार देगा किसी और को। उसके अलावा पुलिस को इजाज़त नहीं होती कि वो शूट टू किल कर ले। और जो गाड़ी की हालत है उसमें आप देख सकते हैं कि कितनी गोलियां गाड़ी को भी मारी गई और किस तरह से उसको जाके गोलियां लगी। पोस्टमार्टम में आप देख सकते हैं कि क्या मामला है। गाड़ी को उन्होंने कहा कि हमने पहले तस्वीर बनाई, उसके बाद पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, फैमिली ने कहा, और हमें वहाँ जाने नहीं देते कि हम कहीं और एविडेंस ना ले लें।
پھر آپ نے ایویڈنس کو ریموو کر دیا. کوئی بھی واقعہ دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ معاملہ ہے کیا, وہ بندہ مر چکا ہے, تو وہاں پر ایویڈنس کو ہولڈ کیا جاتا ہے. فیملی آ جائے یا پولیس کے جو لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں جب تک وہ نہ آئے, یہاں پہ تمام چیز واش آؤٹ ہو گئی اس حد تک کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہوا کہاں ہے. بہت ہم لوگوں سے پوچھا کہ وہاں پہ کوئی CCTV فوٹیج ہونی چاہیے, کوئی علاقہ ہونی چاہیے, تو کیا ہمیں بتایا گیا جو علاقہ ایک اندازے سے ہم گئے ہیں کہ شاید وہ جگہ کون سی تھی, یہ بھی آپ دیکھیں. یہ والی جگہ جو بتایا گیا ہے اسامہ کے پیرنٹس کو اور فیملی کو, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے, کوئی ویڈیو فوٹیج, CCTV فوٹیج, کوئی اور لوگ نہیں ہیں جو وٹنسز ہوں جو ہمیں بتا سکیں کہ ہمارے بچے کے ساتھ ہوا کیا تھا اس دن. صرف پولیس نے جو بات بتائی ہے اسی کے اوپر وہ لوگ اسی بات کو ماننے پر مجبور ہیں, اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر گولیاں ماری گئی ہیں گاڑی کو اس جگہ کے اوپر. جو اندازاً ان کو بتایا گیا ہے وہ یہی جگہ بنتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹریفک کتنی تیزی سے آ جا رہی ہے ہر طرف. ہمیں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ آ کے آرام سے گاڑی کو روک بھی سکیں, اور اگر یہاں پہ وہ گاڑی چلا رہا تھا اتنی بڑی روڈ کے اوپر تو کیسے گولیاں اس کو ماری گئی ہیں. لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اس وقت جب گاڑی کو گولیاں ماری گئیں تو تصویر ہونی چاہیے پولیس کو, پھر اس جگہ کو جو وہاں کی جو جائے وقوع ہوتا ہے لاء کے مطابق اس کو وہاں پہ وہ ثبوت غائب تو نہیں کر سکتے. یہاں پہ مارکس ہونے چاہیے تھے, پتہ چلنا چاہیے تھا کہ ایگزیکٹلی کہاں پر واقعہ ہوا ہے, خاص طور پہ جب کہ کیجولٹی بھی ہو گئی ہے, ایک بندہ مر گیا ہے. تو کیا پولیس کس چیز کو چھپا رہی ہے؟ کیا پولیس ہمیں دکھائے گی کہ کیسے ہوا تھا یہ واقعہ؟ کیا کوئی تصویر ان کے پاس موجود ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آپ نے تمام ایویڈنس تو ختم کر ہی دی ہے, مگر جو گولی لگی ہوئی ہے وہ ماتھے پہ لگی ہوئی ہے اسامہ کے. یہ کیسے ہوا ہے کہ بقول آپ کے آپ پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آئے تھے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو ہم جاننا چاہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو اتنے CCTV فوٹیج ہے کیوں پولیس تلاش کرنے کی کوشش نہیں کری؟ آپ فوٹیج منگائیں وہاں سے, جو علاقے میں وہ لڑکا گیا ہے, ظاہر ہے وہ وہاں پہ یونیورسٹی تک گیا ہے, وہاں سے آگے آیا, اپنے گھر تک وہ جا رہا تھا, وہاں سے جانے سے پہلے گیا ہوگا. کہیں بھی کوئی مہذب معاشرہ ہو تو وہاں وہ تصویر کی فوٹیج تصویر نکالی جاتی ہیں اور فوٹیج نکالی جاتی ہے. اور پورے اسلام آباد میں ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ ہر جگہ کیمراز لگے ہوئے ہیں, پکچر کھینچی جا رہی ہوتی ہے. تو کیا کوئی انویسٹیگیٹ کر رہا ہے؟ کیا ہمیں وہ تصویر پتہ چلیں گی کہ اصل معاملہ ہوا کیا, وہاں تک وہ کیسے پہنچا, پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ تمام چیزیں آپ کو CCTV فوٹیج سے مل جائے گی جو بہت ہی پراسرار طریقے سے نہیں مل رہی اس تمام معاملے کے اندر. پھر آپ کو ایک جو پولیس کی طرف سے جو میسیجنگ جاری ہے, جو اندرونی اطلاعات بھی ہیں ہمارے پاس سے, وہ بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ پولیس نے پوری کوشش کی تھی کہ اس معاملے کو دبا لیا جائے, جیسے کہ ان کا طریقہ کار بن چکا ہے, کیونکہ یہی ہے پولیس. اس کے اندر کوئی ریفارم ہم نے نہیں دیکھا اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ کوئی تبدیلی ان کے اندر آئے گا. تو انہوں نے اپنے ایک دوسرے کو بچانے کی جو طریقہ کار ہے وہ ویسے ہی ہے, پریشانی کا اظہار ہے. پہلے کیس جو ہے وہ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ کیس FIR ہی نہ درج کی جائے, FIR درج ہو تو ایسی دفعات لگا دی جائیں جو بعد میں نکل جائیں. یہ کوشش کیا جاتا ہے کہ ایسی چیزیں ڈال دی جائیں کیس کو اتنا کمزور کر دیں کہ ثابت ہی نہ ہو سکے, اور پھر بھی اگر بہت پریشر کے بعد کس طریقے سے یہ ثابت ہو جائے تو پھر آپ اس کو بعد میں اپیل میں خارج کرا لیں. یہی ایک جو سسٹم ہے, روش ہے, اسی طرف چل رہے ہیں. آپ جتنی مرضی ایک جذباتی سٹیٹمنٹ سن لیں PTI کی طرف سے, جتنی مرضی جذباتی بیانات سن لیں گورنمنٹ کی طرف سے, اس وقت تک جو معاملات ہوئے ہیں, اور یہ میں آپ کو پورے وثوق سے بتا رہی ہوں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ کوئی بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا ہے, کوئی تبدیلی اس کے اندر آئی ہے. صرف جذباتی بیانات دینے سے اگر معاملات حل ہوتے تو بہت پہلے حل ہو جاتے. ہم سب آ کے جذباتی بیانات دینا شروع کر دیتے. فیکٹس یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اور یہی بات جب ان کے پھپھا سے بات ہوئی میری اسامہ کے, وہ سوچیں خاندان کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے کہ اب وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کر آئے اپنے بیٹے کا. سوال پولیس سے یہ ہے بھائی کریکٹر برا ترین ہو تو آپ ان کو گرفتار کریں, پولیس میں عدالت کے سامنے پیش کریں, پھر وہاں سے اجازت لیں, پھر اپنے لے کر آئیں ایویڈنس, پھر بتائیں. یہ تو کسی نے اجازت نہیں دی برے ترین شخص کو بھی کہ آپ 22 گولیاں مار کر وہیں پر قتل کر دیں. کیا کہا ان کی فیملی کے ممبر نے, یہ بھی دیکھیے.
اس وقت میرے ساتھ اسامہ ستی کے پھوپھا محمد عامر موجود ہیں۔ اس سارے کیس میں سارا پاکستان تو غمزدہ ہے ہی، مگر جو ماضی نے ہمیں سکھایا ہے اور جو ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ پولیس ریفارم کچھ نہیں ہو سکی کہ ایک پورے طریقے سے جو ایویڈنس ہے اس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے، بہت شدید افسوس کے ساتھ، اور اس مشکل وقت میں ٹائم دینا اس کے لیے بھی شکریہ۔ مگر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں کہ کس طریقے سے یہ خدشات آئے ہیں کہ ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے ایویڈنس میں، کیسے آپ کو یہ لگ رہا ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ فرسٹ آف آل تو میں جتنا بھی پاکستانی میڈیا اس کا دل کی عطا کریں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ کیس جتنا بھی ہائی لائٹ ہوا ہے اس میں میڈیا کا کردار ہے۔ پولیس نے تو ہمیں شروع سے ہی اتنا ڈرا دیا تھا، اتنا دھمکا دیا تھا کہ صبح 4:45 بجے ہمارے گھر کی بیل بجتی ہے اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اسامہ جو ہے وہ ڈکیتی میں آپ کا بھتیجا تھا۔ جی ہاں جی، تو وہ ہاسپٹل میں ہے، تو آپ اس کو آ کے دیکھیں، وہ زخمی ہیں۔ اتنے زیادہ گھر والے پریشان تھے کہ ڈکیتی کرتے ہوئے مطلب یہ کیا ہوا ہے۔ وہ تو آہستہ آہستہ جب یہ چیزیں کھلیں، جب ہم نے گاڑی کی پکچرز بنائیں، جب ہم نے میڈیا وہاں پہ آیا، میڈیا نے جب سوال جواب کیے، تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو بالکل ہی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارے ٹویٹر پہ رن کرتے ہیں ڈی آئی جی آپریشنز کا جو پیج ہے، یہ اتنے ارسپانسیبل لوگ ہیں۔ حالانکہ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ٹویٹ آتی ہے نا، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نوٹیفیکیشن ہے۔ اسی طرح جو ڈی آئی جی آپریشنز کی جو ٹویٹ آتی ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن ہے۔ اور مجھے میڈیا کے تھرو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ اس طرح زمین پہ فائر ہوا، زمین پہ فائر ہونے کے بعد ریفلیکٹ ہوا، ریفلیکٹ ہونے سے اس کو 2 گولیاں لگیں۔ بالکل جھوٹ تھا۔ بعد میں جب پمز کے ترجمان نے آن میڈیا یہ بات کہی کہ اس بچے کو 6 بلٹس اس کی باڈی کے اندر گئی ہیں، ایک اس کے سر پہ ہٹ ہوئی ہے، ایک اس کی چیسٹ پہ ہٹ ہوئی ہے، اس کے لنگز کو ریپچر کیا ہے، اس کی کمر میں گولیاں لگی ہیں، 6 گولیاں اس کی باڈی پہ لگی ہیں، 17 سے 20 گولیاں اس کی گاڑی پہ فائر کی گئی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا، اپنی پریس ریلیز سے مکر گئی اور بالکل بیک فٹ پہ چلے گئے۔ پھر جی آپ کو اور امیر صاحب ڈی جی آپریشنز میں بتا دوں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم پوری کوشش کریں کہ ان سے بات کر لی جائے۔ تو اسامہ جو تھا بہت لائیولی بچہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے، شہید ہے۔ لائیولی بچہ تھا وہ، مطلب ہل سٹیشنز پہ جانا، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، آپ اس کی پکچرز دیکھ سکتے ہیں ہل سٹیشنز کے ساتھ، پارکس میں، پانی کے ساتھ، میوزک لور تھا، لائف کو فل انجوائے کرتا تھا، اپنی ماں باپ کا فرما بردار بچہ تھا۔ یہ جو اور پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے اور میں کہتا گورنمنٹ سے ہوں وہ سمجھتے تھے کہ تبدیلی لے کر آئے گی۔ بلیو می کہ ان کے جو دادا تھے وہ 1963 میں کوٹلی ستیاں اسکول کے پرنسپل تھے، اینڈ ہی واز اے کلیئر کٹ سپورٹر آف جماعت اسلامی۔ پورے خاندان کو پتہ تھا، ایکٹیو ممبر تھے۔ یہ وہ یوتھ تھی جس نے اپنے بچوں نے اپنے والد کے ذہن میں ڈالا کہ نہیں، ہم عمران خان کو سپورٹ کریں گے۔ 2013 کے الیکشن میں اس کا ووٹ نہیں بنا تھا، بہت چھوٹا تھا، اور یہ ایکٹیو آئی ایس ایف کے ممبرز کے ساتھ جاتا تھا، بھاگتا تھا۔ اتنا زیادہ اس نے اپنے والدین کے ذہن میں ڈالا کہ ہم نے عمران خان کا نیا پاکستان بنانا ہے، اس کو پارلیمنٹ میں بھیجنا ہے۔ کل جب اسد عمر بھی آئے ہیں تو آئی ایس ایف کے جتنے بندے تھے انہوں نے اسد عمر کو یہ بات کلیئر کٹ کہی ہے کہ اسامہ کو اگر انصاف نہ ملا تو آئی ایس ایف جو ہے نا وہ روڈ بلاک کرے گی۔ مطلب اتنا ایکٹیو تھا کہ اس کے پیچھے ساری آئی ایس ایف۔ اور اس وقت بھی سنا ہے کہ رپورٹ درج نہیں ہو رہی تھی جب تک پریشر نہیں ڈالا ہے اس وقت۔ دیکھیں جو سب سے زیادہ جو پریشان کن بات ہے، آپ کا پہلا کوشچن میں بتاتا چلوں کہ ترجمان پمس نے آ کے ٹی وی پہ یہ بات بتائی ہے کہ بچے کو سامنے سے گولیاں لگی ہیں۔ ابھی جو ایم ایل سی رپورٹ جو ہمیں خبر مل رہی ہے اس میں ڈاکٹر فروخ جو بنا رہے ہیں ان کا ہی نام آ رہا ہے کہ گاڑی میں اس کو پیچھے سے بلٹس لگی ہیں اور آگے سے نکلی ہیں۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جو اس کا وونڈ نمبر 8 ہے، اگر اس کی آپ ایم ایل سی رپورٹ دیکھیں، جو کہ اس کے ماتھے پہ لگا ہے، اور اس ماتھے پہ پیچھے سے کوئی نشان نہیں ہے اس کے، تو اس کے ماتھے پہ جو گولی لگی ہے وہ کہاں سے آئی؟ یہ بہت بڑا ایویڈنس ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، ہم جتنے بھی جوان ہیں ہم اس کو فالو کریں گے، اور جو بھی ٹیمپرنگ کرے گا، یہ ڈاکٹر کرے، پولیس کرے، ہم آخری وقت تک جائیں گے، اور ہم میڈیا کو ایک ایک چیز دیں گے۔ کوشش کی کہ وہ نشہ شاید کا کوئی استعمال کر رہا تھا یا وہ رکا نہیں ہے، نہ بھی رکے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فائرنگ کر دیں، لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ تکلیف دہ باتیں کی گئی ہیں۔ دیکھیں جی، جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے۔ اسامہ کا جب میں آپ کو بتایا نا شروع میں اتنا ٹراما تھا، اتنا ڈر تھا ہمارے اندر کہ خاندان کی عزت کی بات ہے کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، ہم تو اپنی نوکری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ اس کے دوست نے ہمیں بات بتائی کہ انکل وہ تو مجھے چھوڑنے گیا تھا اور الحمدللہ وہ زندہ ہے، اس کو چھوڑ چکا تھا، واپس آ رہا تھا۔ پھر ہماری آنکھیں کھلی کہ یہ کیا کچھ کیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ۔ آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے پرائم منسٹر پاکستان کو؟ دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان سے میں یہی میسیج دوں گا کہ آپ سے ہی ہمیں امید ہے۔
انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے، جو کہ ابھی ہمیں کہ ہمارے پاس بہت لمیٹڈ انفارمیشن ہے، ہمارے پاس ہماری لڑائی ایک پورے ادارے کے ساتھ ہے، اور اس ادارے میں جب تک ریفارمز نہیں ہوں گی، میں سمجھتا ہوں ایز اے لے مین جو میں نے چیز لرن کی ہے، بلیو می کہ یہ جب تک آپ یہ جتنے بھی پولیس ہے، یہ اپنا ڈی سیز ہیں، اے سیز ہیں، جب تک یہ عوامی نمائندوں کے انڈر نہیں آئیں گے نا، دیکھیں مجھے میئر کو پکڑنا بہت آسان ہے، لیکن مجھے ڈی سی کو اپروچ کرنا بہت مشکل ہے، اسسٹنٹ کمشنر کو اپروچ کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر اس علاقے میں کوئی میئر ہو یا ڈپٹی میئر ہو جس کے انڈر یہ پولیس ہو، اگر میرے علاقے میں یہ ناانصافی ہو تو میں اس کو پکڑوں۔ دیکھیں ایک بندہ گجرانوالہ سے یا کراچی سے یہاں پہ کمشنر پوسٹ ہوتا ہے، 3 سال کا اس کا ٹینیور ہے، 3 سال میں وہ ایسے کیا کام کرے گا کہ علاقے میں بہتر رہے گا۔ ایجنڈا تھا خان صاحب کا، لوکل ڈیولوشن آف پاور ایجنڈا تھا خان صاحب کا، آج خان صاحب کے ٹائیگر کے ساتھ یہ ہوا ہے، کل کو کسی اور کے ساتھ ہو جائے گا تو ریفارم کب آنے ہیں؟ یہی سوال ہم لے کر بار بار آپ سے پوچھتے رہیں گے۔ اب ان تمام سوالات کا جواب ہمیں چاہیے کیونکہ اس وقت بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ علی محمد خان جو کہ پی ٹی آئی کے سینئر ممبر بھی ہے، انہوں نے کہا ہے، یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ کل خود پرائم منسٹر کے پاس جائیں گے، اور یہ تمام شکایات کیونکہ فیملی نے ان کو بھی بتائی ہیں، جو ریزرویشنز ہیں جہاں جہاں سے ان کو ڈر لگ رہا ہے وہ، اور فیملی نے بھی ابھی یہ سمجھا ہے کہ ہم میڈیا میں آ کے فلیش نہ ہو بہت زیادہ، ہم یہ بات ڈائریکٹ جو رسپانسبل ہیں ان کو بتائیں، لیکن کیا کوئی ایکشن ہوگا کہ نہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اگر ابھی بھی ہم ریفارم کی طرف نہیں جاتے تو پھر سمجھیے کہ دنیا میں میں آپ پاکستان میں کوئی بھی ہے، کسی کی بھی جان محفوظ نہیں ہے، ہم سب کے پیارے انہی سڑکوں پر گھومتے ہیں، اس لیے اس معاملے پر زور ڈالنا بہت ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔